الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایسا ہے کہ آج تفسیر کے بجائے پہلے کچھ چیزیں مجھے کلیئر کرنی تھی، کیونکہ کچھ اس طرح کے سوالات بھی مجھے ملے، ٹھیک ہے، اور کچھ گروپ پہ بھی لوگوں نے چلایا، کچھ پرسنل میں بھی ملے، کچھ مجھے نہیں ملے تو کسی اور کو کیے پوچھنے کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں کلیئر کروں تاکہ لوگوں کو دین سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ بیٹا پہلی چیز یہ یاد رکھو، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ میں بات اپنی یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بہت طویل بات ہے، لیکن میں کوشش کروں گا 10 15 20 منٹ میں اس کو جتنا سمجھا سکتا ہوں سمجھاؤں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم نے ابھی تک تقریباً 16 پارے الحمدللہ تفسیر کے ساتھ پڑھے ہیں، اور آخر کے بھی کچھ 2 یا 3 پارے پڑھے ہیں۔ ہم نے اس میں جتنے انبیاؤں کے بارے میں پڑھا ہے نا، ہر نبی کے بارے میں ایک بات سیم رہی ہے۔ قرآن ہر نبی کے بارے میں، جب قرآن اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزے دیے انبیاؤں کو، سب کچھ، لیکن ایک بات سب میں سیم تھی۔ کیا؟ وہ بات یہ سیم تھی کہ جب اللہ نے نبوت کے لیے ان کو چنا اور اللہ توحید کی طرف لے کر آیا اور صحیح دین اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو بتایا، اور جب وہ اس پہ عمل کرنے لگے تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ تم ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو۔ ہر نبی کا یہ رہا ہے کہ ہر نبی نے اس بات کا سامنا کیا ہے۔ بھرا پڑا ہوا ہے قرآن کہ ہر بندے نے، ہر نبی کو، ہر امت نے اپنے نبی کو یہی بولا، تم ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ گمراہ تھے؟ وہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ کیا اگر وہ گمراہ تھے تو تم کیا ان کی گمراہی کی پیروی کرو گے؟ بھائی ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ہدایت کی طرف لا رہا ہو، ضروری تھوڑی۔ اب ہندو ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے بچے کو کیا یہ سکھاتے ہیں کہ چوری کرو؟ ہیں کیا وہ سکھاتے ہیں کہ مسکینوں غریبوں کو مارو؟ کیا وہ سکھاتے ہیں کہ جھوٹ بولو؟ کیا وہ یہ سکھاتے ہیں کہ دھوکہ دو؟ کچھ بھی نہیں سکھاتے، وہ ساری اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ جبھی تو ان کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دین ہمارا سچا صحیح ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں چوری کرنا نہیں سکھائی، ہمارے ماں باپ نے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، ہمارے ماں باپ نے کسی کو تنگ کرنا نہیں سکھایا، تو ماں باپ جو ہمیں مندر لے کے جا رہے ہیں تو یہ بھی انہوں نے صحیح بتایا ہوگا۔ اب تھوڑا سا اپنا دماغ کھولنا ذرا، میں جو یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عیسائی، اسی طریقے سے یہودی، اسی طریقے سے کمیونسٹ، اسی طریقے سے دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، چائنیز ہو گئے، کورینز ہو گئے، جیپنیز ہو گئے، سب کے الگ الگ مذہب ہیں۔ کوئی مذہب بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتا کہ چوری کرو، ڈکیتی ڈالو، تنگ کرو، نقصان پہنچاؤ۔ جب بچے یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں اچھی بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مندر پہ جا کے بھگوان کے آگے گر کے پوجا کر رہے ہیں، یا کسی سیناگوج میں جا کے، یا کسی اس میں جا کے گرودوارے میں جا کے کر رہے ہیں، یا کسی چرچ میں جا کے کر رہے ہیں، ہم یہ صحیح کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ اچھی چیزیں بتائی ہیں، تو یہ بھی صحیح چیز ہے اور یہی حق ہے۔ پوری زندگی وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ اب آ جاؤ مسلمانوں میں بھی یہی ہوا کہ ہر بندہ یہ سوچنے لگا کہ جو میرے ماں باپ کر رہے ہیں بس وہ صحیح ہے۔ اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ اپنے قرآن میں کیا فرما رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کیا بتایا۔ بس وہ صحیح ہے جو ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا۔ پہلے انبیاؤں کو بتایا، اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتا ہوں۔ ہوا کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا میں تشریف لائے تو گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، جس میں بہت بڑے گناہوں میں یہ بھی تھا کہ اس زمانے کی عورتیں بغیر کپڑوں کے کعبہ کا طواف کیا کرتی تھیں. یہ کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے. وہاں کوئی بدکاری نہیں کرتی تھی، لیکن ایک طواف کا طریقہ تھا کہ وہ بغیر کپڑوں میں کرتی تھی. ایک سوچ تھی ان کی. اسلام نے اس پہ پابندی لگائی، عورت کو ایک پردہ، ایک تحفظ عطا کیا. اسی طریقے سے بہت ساری لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی. کتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں. پابندی لگائی اسلام میں. 2 بہنوں کو 3 بہنوں سے ایک ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے، حرام ہے اسلام میں. پابندی لگائی اسلام نے کہ 2 بہنوں سے 3 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح یا ایک ساتھ اپنی اس میں رکھنا ازواجی زندگی میں حرام قرار دے دیا اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کہ مشرکین مکہ کھڑے ہو گئے. مشرکین مکہ نے کہا کیا آپ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دین سے الگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ دیکھو یہ مت سوچو کہ تمہارے باپ دادا اگر گمراہ تھے تو کیا تم بھی گمراہ ہوگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم آپ پہ نازل فرما رہے ہیں. ایک تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. اچھا ایک چیز بیٹا ذہن میں رکھنا، جتنا بھی میں کچھ ابھی بولتا ہوں یا تفسیریں میں پڑھتا ہوں، قرآن کی آیتیں یا حدیثیں کوٹ کرتا ہوں، کوئی بھی مجھ سے کسی وقت بھی اس قرآن کی تفسیر، آیت، اس کا ریفرنس یا حدیث کا ریفرنس مانگے، ویسے میں دے دیتا ہوں اکثر، لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو وہ مجھے کہہ سکتا ہے. میں صحیح حدیث کا ریفرنس ہمیشہ کتاب سے دوں گا. اور یہ ایک جو دین کا دائی ہوتا ہے نا، دین پہنچانے والا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا ریفرنس دے، نہ تو گمراہی پھیلتی جائے گی. تو اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام جڑنے لگے. جب جڑنے لگے تو صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہے. سیم ویسے ہی کیا کرتے تھے. جنگ احد میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو کھڑا کیا، فلانی چٹان پہ کھڑے ہو جاؤ اور جب تک میں نہیں کہوں وہاں سے نہیں اترنا. کافروں سے جنگ جیت گئے مسلمان. جنگ احد اٹھا کے پڑھ لو حدیثوں میں، جیت گئے مسلمان. کافر اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے. کافر جب میدان سے بھاگ گئے تو وہ 2 صحابی جو چٹان پہ کھڑا کیا ہوا تھا، انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ یار یہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اب یہ کافر بھاگ چکے ہیں، اب ہمیں اترنا چاہیے اور تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے. وہ اتر آئے کافر. کیا ہوا؟ ہاں، وہ صحابہ اتر آئے چٹان سے. کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہیں کہوں وہاں سے نہیں ہلنا. وہ دونوں اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے پوری جنگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو شکست میں بدل دی. جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جہاں سے وہ اترے تھے کافر واپس وہاں سے چڑھے، بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کے، واپس وہاں سے چڑھے، حملہ کیا اور 70 صحابہ کو شہید کیا تھا انہوں نے. کتنا بڑا نقصان ہوا تھا اس امت کا، جس میں سے حفاظ تھے. حفاظ کا مطلب حافظ قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہے کہ ہم کتنی مانتے ہیں. اب کیا ہوا بیٹا؟ اب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر عمل کیا، لوگوں کو بتایا، اور اپنے سامنے احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چلتا رہا دور سلسلہ. اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دین مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا واپس. میں بہت شارٹ بتا رہا ہوں، بہت زیادہ شارٹ، کیونکہ یہ کم سے کم 2-3-4 گھنٹے کا بیان ہے اگر میں تفصیل بتاؤں، لیکن اتنا شارٹ بتا رہا ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہو. اب کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام کا دور آیا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیا. تابعین کا دور آیا، صحابہ کے بعد جو آتے ہیں انہوں نے بھی فالو کیا. تبع تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی دیکھ کر فالو کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسے فتنوں نے جنم لیا. یہودی بھی تو سازشیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ تو ایسے تو چلتا رہے گا دین اسلام، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں نا،
کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی حدیثیں گڑھ کے مسلمانوں میں پھیلائی جائیں. انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھارا، مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کے نمازیں شروع کریں دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اور کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ دیکھو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا فلاں قسم کے چاول میں بڑی برکت ہے، فلاں کیا تھا، فلاں کا پودا لگاؤ اس میں گھر میں بڑی خیر و برکت ہے، یہ دعا اتنی بار پڑھتے رہو، اتنی لاکھ بار پڑھو، اس میں بڑی برکت ہے، یوں کرو گے تو لڑکے پیدا ہوں گے، یوں کرو گے تو اولاد فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور لاکھوں کی تعداد میں جھوٹی حدیثیں گڑھ دی. اب وہ حدیثیں صحیح اور جھوٹی حدیثیں ظاہر جب سنی وہ آگے چلنا شروع ہو گئی. لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے، ہمیں تو یہ پتا چلا، ہمیں تو یہ پتا چلا. اب یہاں پر دور آتا ہے محدثین کا. یہ کام محدثین کے ذمہ اللہ نے لگایا، یعنی اللہ نے ان سے کام لیا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایک حدیث کو اٹھایا اور یہ چیک کیا اس حدیث کو جس نے سنا اس نے کس سے سنا، اس نے تعلیم کہاں حاصل کری تھی، اس کے ماں باپ کون تھے، اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. پوری تحقیق کری. انہوں نے علاقوں میں گئے، 20 لاکھ سے زائد زندگیوں کے حالات قلم بند کیے محدثین نے، چھان بینے کری، پورے عرب میں گھوم کر ہر چپے چپے میں گئے، ہر ایک کی معلومات کری کہ جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کیا جا سکے. کہ فلاں سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کس سے سنی یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے تم حدیث تو بتا رہے ہو، کس سے سنی؟ وہ میں نے تو فلاں سے سنی تھی. فلاں سے؟ وہ تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا، تم نے اس سے کیسے سنی؟ نہیں 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 فلاں سے نہیں، فلاں سے سنی تھی. اب انہوں نے پکڑ لیا یہاں پر جھوٹ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس حدیث میں انقطاع، انقطاع کا مطلب قطع ہے، قطع کا مطلب اس حدیث میں جوڑ نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہو سکتے. ایسے حدیثیں انہوں نے الگ کرنا شروع کری کہ جن جن راویوں میں گیپ آ رہا ہے. ایک راوی عرب میں پیدا ہوا، وہ کہہ رہا ہے میں نے عجم کے بندے سے سنی تھی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی تو عرب میں پیدا ہوا، عجم کے بندے سے تو نے کیسے حدیث سنی؟ تم تو کبھی وہاں کا سفر ہی نہیں کیا، تم نے کیسے سنی؟ ایسے محدثین نے حدیثوں کو پکڑنا شروع کیا، صحیح حدیثوں کو الگ کیا، ضعیف حدیث کو الگ کیا. اپنی کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی درج کریں اور ضعیف حدیثیں بھی درج کریں. کیوں ضعیف حدیثیں درج کریں؟ تاکہ ان کی سند دیکھی جا سکے کہ یہ کس بندے نے کس سے روایت کیا تھا، کس نے بتایا تھا کہ ہم نے کس سے سنا ہے. یہ علم الرجال ہے، جب تم لوگ انشاءاللہ پڑھو گے تو اس میں اندازہ ہوگا کہ ضعیف حدیثیں جو لے کر آئے بھی نا محدثین تو اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ صحیح حدیثوں کی سندوں میں ان رجالوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے لکھی. اب کیا ہوا؟ محدثین نے یہ کام کر دیا. یہ بات ہے تقریباً 300 ساڑھے 300 ہجری کی بات بتا رہا ہوں اب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 250-300 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے حدیثوں کو ریکارڈ کرنا شروع کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اب وہ کتابی شکل میں لے کر آنا شروع کر دیا حدیثوں کو. جب کتابی شکل میں آئی، آگے بڑھنا شروع ہو گئی، تو اب یہ لوگ پھر پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ بھی تو مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں مستقل، یہود اور نصارہ. انہوں نے کہا اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب صحیح حدیثوں سے ہٹاتے ہیں اور ضعیف کی طرف لگاتے ہیں. اب وہ کیسے لگائیں؟ مسلمان تو کتابوں میں پڑھے گا کہ صحیح بخاری میں اصل حدیث کیا ہے، صحیح مسلم میں اصل حدیث کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما کیسے رہا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ اپنے لوگوں کو عالم کا لبادہ اڑایا اور مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کو نمازی بنایا. وہ 5 وقت آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور جا کے کافروں کے ساتھ پلاننگ کرتے تھے. ان کو نماز پڑھایا وہاں پہ، تھوڑے عرصے میں 1-2 سال میں وہاں کا ان کو امام بنوا دیا ان مساجد کا. اب جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان سے فتوے پوچھتے تھے، وہ سارے جھوٹے فتوے بتاتے تھے، غلط غلط. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ چھپاتے تھے، جو ضعیف اور جھوٹی روایتیں ہیں ان سے بتاتے تھے کہ یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو. یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. اسی میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اصل میں 9 ربیع الاول ہے، ان کی وفات 12 ربیع الاول ہے. یہ پہلے 12 وفات کے نام سے ہی منائی جاتی تھی. یہیں کراچی پاکستان میں 12 وفات کو لوگ افسوس کرتے تھے. پرانے کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لو، اسٹیٹ بینک نے جو پہلا دوسرا تیسرا سالوں میں کیلنڈر شائع کیے تھے اس میں بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا 12 وفات، ریڈ نشان بنا ہوتا تھا.
یہ خوشیاں کہاں سے بنانے لگے؟ خوشی جس دن وفات ہوئی، اگر آپ مان بھی لو کہ اسی دن پیدائش ہے، تو وفات کی اہمیت زیادہ ہے کہ آخری تو وہ ہوا نا، پیدائش تو پہلے ہوتی ہے، آخر میں تو وفات ہوئی نا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ خوشی میں تبدیل کیا، اس خوشی کو جھوٹی من گڑت روایتوں سے تقویت پہنچائی، اس میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جو باہر سے اس طرح کا سیکھ کر آئے تھے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیسے کیا جائے گا، اور 12 ربیع الاول میلاد کے نام سے ایک چیز مسلمانوں میں اب سے 300-400 سال پہلے شروع ہو گئی، اب وہ مستقل نسلوں میں آتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے نیاز و نظر کا سسٹم ہے، یہ ہندوؤں سے آیا ہے، کل تیجا 40واں، چہلم 10واں 20واں برسی یہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ کیونکہ مسلمان انڈیا میں ساتھ رہتے تھے ہندوؤں کے، بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے پاکستان آئی ہیں، مہندی، یہ رت جگہ کرنا، مائیوں کی رسم، اور پتہ نہیں کیا کیا، جوتا چھپائی، کار رکوائی، انگلی پکڑائی، یہ پتہ نہیں اور بہت ساری رسمیں ہیں جو مسلمانوں کے ہندوؤں سے آئی ہے۔ دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام میں صرف شادی اور ولیمے کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہوا کہ من گھڑت باتوں کا سہارا لے کر، ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی، ہمارے والد صاحب بتا رہے ہیں، ان کے کوئی جاننے والے تھے، وہ امریکہ میں گئے کسی جگہ پہ، بہت خاص جگہ پہ، ان کو وہاں کے کوئی ایک لے کر گئے مقامی، جہاں پہ کسی کو الاؤ نہیں تھا جانا، بڑے پاس بنوائے، پرمیشن لی اوپر سے، خیر بڑے جنگل میں گئے، وہاں پہ بڑا محل بنا ہوا تھا، خوب گاڑی کی چیکنگ ہوئی، بہت شارٹ بتا رہا ہوں میں۔ جب محل کے اندر گیا، امریکہ کی بات بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ محل کے اندر دیکھا کہ جوان لڑکے داڑیاں رکھی ہوئی، سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے، سر پہ ٹوپیاں، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی حدیث سیکھ رہا، مختلف کمروں میں کوئی فقہ سیکھ رہا، کوئی تفسیر پڑھ رہا۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یار امریکہ میں یہ کیسی جگہ ہے، یہ تو مسلمان اور ایسے نفاست والے لڑکے جوان، اور یہ تو سارا دین سیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے یہودی ہیں، یہاں ان کو ہم پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں بگاڑ کیسے پیدا کرنا ہے، جھوٹی حدیثیں بڑھا چڑھا کے کیسے بیان کرنی ہے جو اصل حدیثیں ہیں بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ہم ان کو مختلف ممالک میں روانہ کرتے ہیں، وہاں ان کی ڈیوٹیاں لگواتے ہیں، مساجد میں، مدرسوں میں، تاکہ وہاں پہ جو ہے نا اپنی طرف سے فتوے جاری کیے جائیں۔ میں نے خود ایک انگریز کا بیان پڑھا کہ پاکستانی کو ملا تھا اس میں، وہاں پہ انگلینڈ کے ایک ریلوے اسٹیشن پہ، اس نے پہچان لیا پاکستانی کو، اس نے کہا آپ نے پہچانا مجھے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی میں سندھ کے فلاں شہر میں تھا اور میں 15 سال میں امام رہا ہوں اور میں عیسائی ہوں، عیسائی اور امام رہا یہاں مسجد میں۔ کیوں؟ ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اس چیز کے کہ مسلمانوں میں غلط احادیث اور غلط باتیں، غلط فتوے داخل کر کے مسلمانوں کو دین سے ہٹایا جائے۔ ہمیں ہر چیز کی تحقیق کرنی ہوگی کہ اصل اور خالص دین کیا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ پوچھے گا کہ خالص دین کی پیروی کتنی کری۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیج دیا تھا دنیا میں تو انہوں نے جو کام کیا وہ کس پہ عمل کیا، یہ چھوڑ دو تمہارے باپ دادا نے کیا کیا تھا، تم نے ان کی پیروی کری، یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کتنی کری۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ذرا چھان بین صحیح کرنا، لڑکے کے ذرا آفس جا کے پتا کرو نوکری کیسی ہے، ذرا پڑوس میں تو جا کے پتا کرو اس کا اخلاق کیسا ہے، ذرا اور دوستوں سے ادھر ادھر سے پتا کرو کہیں نشہ آور چیزوں میں، شراب، الٹی سیدھی چوریوں چکاروں کسی چیز میں تو نہیں ہے، اپنا گھر ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، ذرا پتا تو کرو۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ جب دین کی کوئی بات آتی ہے، کہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دی، تو امام صاحب کے بعد مسجد میں آگے جا کے بیٹھے، امام صاحب میں نے اپنی بیوی کو غلطی سے 3 دفعہ طلاق کہہ دی ہے، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ او بھائی تحقیق تو کرو، امام سے پوچھو تو صحیح آپ نے کس حدیث سے اس کو لیا ہے، آپ نے قرآن کی کس آیت سے اس کو ثابت کیا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا الطلاق مرتان ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا الگ طلقتان مرہ، طلقتان المرہ اور الطلاق مرتان زمین آسمان کا فرق ہے، کہ طلاق 2 بار میں ہے، کہ پہلی دفعہ کہہ دیا چھوڑ دو، اگلی دفعہ دوبارہ جب کہے گا تو اس وقت ہے، اور حدیث بھی اس پہ دلالت کرتی ہے۔ ماں تو ہم نہیں پوچھ رہے ہوتے
تو ایسے اپنی بیٹی کا نکاح امام صاحب کے کہنے پہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں یہ کہتے ہو شادی ہال میری پسند کا ہوگا، میں تو جا کے چیک کروں گا، تصویریں دکھائیں ذرا، کرسیاں کیسے لگانی ہے؟ یہ ساری آسانیاں دین کے معاملے میں کیوں چاہیے کہ ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گئے امام کے آگے ہاتھ باندھ کے، امام صاحب یہ ہو گیا ہے، کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے کہا یوں 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 کر دو، یہ فتویٰ، یہ ختم، یہ ہو گیا، بس آگے گھر پہ بتایا امام صاحب کہہ رہے ہیں یوں کر دو۔ او میرے بھائیوں، اللہ اس دین کا سوال کرے گا۔ صحابہ کرام نے اس دین کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، تو ہمیں تحقیق کرنی ہوگی اس دین کی۔ اور 1400 سال گزر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ دین محدود ہو جائے گا، بہت کم لوگ جو ہے وہ اس طرف ہوں گے، دین سکڑتا جا رہا ہے۔ دیکھ لو آج کتنی معاشرے میں بدعتیں ہیں۔ اس حدیث کو کہاں رکھو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں دیکھ رہا ہوں گا کہ ایک جم غفیر لوگوں کا ہجوم میرے پاس آ رہا ہوگا، جن کے ہاتھ پیر وضو سے چمک رہے ہوں گے، یہ صحیح حدیث ہے بالکل، اور میں ان کو کہوں گا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو فرشتے آ جائیں گے، روک دیں گے بیچ میں، حوض کوثر پر نہیں آنے دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا فرشتوں سے کہ بھائی یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی تھی اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی جس کی یہ پیروی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوہکن ہٹاؤ ان کو، لے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آخری ہیں، پتھر پہ لکیر ہیں، ایسا ہونا ہے۔ تو سوچو جب ایسے لوگ آنے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہیں وضو سے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، تو بھائی ہم کیوں بنے ایسے کہ ہم اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں حوض کوثر کا پانی بھی نہیں ملے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام بھی نہ ملے، ہم جنتیں بھی نہ جا پائیں؟ تو بھائی تحقیق ضروری ہے، جس سے بھی فتویٰ لو اس سے بولو صحیح حدیث مجھے آپ بتائیں، اور قرآن کا ریفرنس دے اور حدیث کا ریفرنس دے کہ کہاں سے لیا ہے آپ نے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے تو آپ نے کہاں سے لی ہے اس کی دلیل؟ صحابہ کرام ایک دوسرے سے فتویٰ لیتے تھے نا، اٹھا کے پڑھ لو حدیث کی ساری کتابوں میں، کہتے تھے جاؤ پہلے حدیث لے کر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر حدیث نہیں لے کر آؤ گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیار رہتے تھے کوڑے مارنے کے لیے کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹی بات کہی کیسے۔ آج ہم لوگ دیکھ لو، کوئی ہمیں دین کا کوئی کام بتا دے، 100 دفعہ یہ پڑھ لو، 200 دفعہ یہ پڑھ لو، رات میں سونے سے پہلے یہ پڑھ لو، عشاء کے بعد یہ پڑھ لو، مغرب کے بعد اتنے یہ پڑھ لو تو بیڑا پار ہے، یوں ہو جائے گا، فلاں رزق کی کنجیاں دروازے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر آگے بھائی، یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں لوگ کہ دین میں اتنی گمراہی پھیلا رہے ہیں اور ایک عوام ان کے پیچھے چلتی جا رہی ہے۔ وہ میرے بھائی اگر ایک ہندو مندر میں جاتا ہے اور وہ بھگوان سے مانگتا ہے اور اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ بھگوان نے دیا، اس بت نے دیا اس کو؟ ہرگز نہیں، وہ اللہ نے دیا، لیکن اس کا ایمان پکا ہو جاتا ہے اس پہ۔ اگر کوئی شخص بدعت اختیار کرتا ہے، کوئی شخص غلط راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اور اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اس کو۔ یہاں شیطان اب بیچ میں ڈالتا ہے خیال کہ یار دیکھو تم کتنے نیک ہو، ایک آدمی بدعتوں میں پڑا ہوا ہے، شرک میں پڑا ہوا ہے، تعویذ گنڈے مزارات پہ جانا اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن کاروبار کر رہا ہے، خوب ترقی کر رہا ہے، اس نے دکان کھولی، یہ 4 چاند لگ گئے۔ اب شیطان اس کے دل میں دیکھا تو کتنا نیک ہے، مزارات پہ جاتا ہے، تو کتنا نیک ہے، تعویذ پہن رہا ہے نا، دیکھ اس کی برکت ہے یہ، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صرف شیطان ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ برکت نہیں ہے، یہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ ہم نے کتنی آیتیں قرآن میں پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کچھ بندوں کو تو ہم یہ چاہتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آئے تو ایسی پکڑ پکڑیں کہ وہ دنیا میں غرق ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ بچنے کا ان کو راستہ نہیں ملا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، قرآن و حدیث پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ٹائم انتہائی شارٹ ہے، اصل میں نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اس پہ تھوڑا سا آج بتایا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں دین میں کہاں کہاں سے آئیں، نئی نئی چیزیں جو پیدا کر دی ہیں وہ کہاں سے آئیں، جو آج دین کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو جو بتائیں گے ہماری اولاد اس کو دین کا حصہ سمجھے گی، کیونکہ ہم نے کبھی اولاد سے کہا ہی نہیں کہ چوری کرو، تو اولاد کہے گی جب ماں باپ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا چوری کرو تو یہ دین کی بات بتا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ وہ میرے بھائی تو کیا ہندو بھی صحیح ہے؟
اب مجھے آپ جواب دو، کیا ہندو بھی صحیح ہے؟ اس کے ماں باپ کب سکھاتے ہیں اس کو کہ چوری کرو؟ اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے ماں باپ نے تو نہیں سکھایا، جب ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں مندر جاؤ تو اس کا مطلب مندر صحیح ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور یاد رکھو زندگی ایک بار ملی ہے، اگر آنکھ بند ہونے سے پہلے قرآن اور صحیح حدیث پہ ہم لوگ آ گئے تو ہمارا بیڑا قبر میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کا اختتام کروں گا، انشاءاللہ پھر اس موضوع پہ کسی اور دن دوں گا، ابھی بہت ضروری کام ہے ذرا مجھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہود و نصارہ میں 71 فرقے بنے تھے، 72 فرقے، نصارہ میں 71 بنے تھے، یہودیوں میں 72 فرقے بنے، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 73۔ یہ کتابوں میں موجود ہیں تمام 73 فرقوں کی ڈیٹیل جو اب بھی بن چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کہہ رہے ہیں؟ یہ بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں کتنے مذاہب ہوں گے دنیا میں، تھوڑا سا غور کرو اس حدیث پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے ہوں گے، یعنی 70 72 73 کے 73 نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے اور روزے رکھنے والے ہوں گے، لیکن 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سا فرقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پہ رہے گا، جو میری سنت پہ عمل کرے گا۔ ہم کب سنت سے دلیل مانگتے ہیں کہ صحیح سنت سے ہمیں دلیل دو کہ یہ کام ایسے کرنا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی سنت سے ثابت کر کے دکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3 طلاق ایک بار دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور مجھ سے آ جائے اس بات پہ بات کر لے کہ میں یہ حدیث دکھا دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 دفعہ ایک مرد نے عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا اس کے ساتھ کہ رجوع کر لے، میں یہ حدیث دکھا دوں گا، وہ مجھے دکھا دے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، وہ ایک فرقہ ہوگا جو نبی کے طریقے پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ دار کو، اور تمام سننے والوں کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرمائے، قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، اور ہم سب کو قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں جس طرح اللہ نے دنیا میں دین کے خاطر جوڑا ہے، آخرت میں بھی ہمارا انجام متقین، پرہیزگار، انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔